الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، ونوحاً اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو، وآل عمران اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین جہانوں پر، ذریۃ بعضها من بعض ایسی نسل، بعضها من بعض جس کا بعض سے ہے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اذ جب قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے نظر مانی ہے، لکا تیرے لیے، ما جو کچھ فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد چھوڑا ہوا ہے، فتقبل پس قبول کر لے منی مجھ سے، انکا بے شک تو ہی السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ فلما پس جب وضعتها اس نے اسے جنا، قالت تو کہا، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثی یہ تو میں نے لڑکی جنی ہے، واللہ اعلم اور اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے، بما اس کو جو وضعت اس نے جنا، ولیس الذکر اور نہیں ہے لڑکا، کل انثی اس لڑکی جیسا، وانی اور بے شک میں نے سمیتها اس کا نام رکھا ہے مریم، وانی اور بے شک میں اعیذها بک اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، فتقبلها پھر قبول کر لیا اس کو، ربها اس کے رب نے، بقبول حسن اچھی قبولیت کے ساتھ، فتقبلها پھر قبول کر لیا اس کو، ربها اس کے رب نے، بقبول حسن اچھی قبولیت کے ساتھ، وانبتها اور اس کی نشو نما کی، نباتا حسنا اچھی نشو نما یعنی پرورش کی اس کی اچھی نشو نما کے ساتھ، وکفلها اور اس کا کفیل بنا دیا، زکریا علیہ السلام کو، کلما جب کبھی داخل ہوتے، علیہا اس پر، زکریا علیہ السلام، المحراب عبادت خانے میں، وجدا تو پاتے، عندہا اس کے پاس، رزق یعنی کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز ان کے پاس موجود ہوتی، قالا تو کہا، یا مریم اے مریم، انا لکی ھذا یہ تیرے لیے کہاں سے ہے، قالت تو اس نے کہا، ہوا یہ، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب حساب کے بغیر۔ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی اطاعت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو یہ دلیل پیش کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کا ذکر شروع کر دیا کہ جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے،
وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا، ونوحًا اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کو، یعنی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے اللہ نے نبی بھیجے، پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے ہی سارے نبی آئے ہیں، وہ چاہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہوں، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، کیونکہ آپ آل ابراہیم میں سے۔ اب اس کو ہم دو لحاظ سے تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی آل اسحاق اور آل اسماعیل۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نسل میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آئے تھے، اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے باقی یہ سارے نبی اللہ رب العالمین نے بھیجے، جو بنو اسرائیل کے نبی کہلاتے ہیں۔ اور اب اس کے اندر آل عمران بھی شامل تھا، کیونکہ آل عمران کے اندر کون آتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الگ ان کا اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ ہم نے شروع کے اندر سورت کے آغاز میں یہ بات بتلائی تھی کہ یہاں پر یہ جو آیات ہم پڑھیں گے، یہ نجران کے عیسائی جو نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جس طرح آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، یعنی انسان ہیں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی ہیں، انسان ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی نبی، اور ان کے خاندان بھی پورا کا پورا نبی ہے، ٹھیک ہے، انسان ہے۔ اسی طرح آل عمران وہ بھی جو ہے انسان ہے اور اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو اللہ کا بیٹا قرار دینا تمہارا بالکل غلط ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ جو ہے مریم وہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں، تو تمہارا نعوذ باللہ یہ بات انتہائی غلط ہے۔ وہ انسان تھے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو چنا علی العالمین، تمام جہانوں پر، کیونکہ یہاں سے مراد وہ جہان نہیں لیں گے ہم، پورے جہان، کیونکہ انبیاء کا جو گروہ ہے، جماعت ہے، وہ ساری انسانیت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات کے اندر قیامت تک آنے والے لوگ تھے، جو سب سے بہترین دلوں والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں، ہر قیامت تک آنے والے لوگوں کے اندر جتنے بھی جہان ہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا۔ تو یہ مطلب اس جہان سے مراد نہیں لیں گے کہ جو اس وقت کا ہے، سارے جہان اس کے اندر مراد ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کی جماعت کا اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے پڑھا عمران نام کی دو شخصیتیں تھیں، ایک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ سورہ جو ہے آپ مریم کے اندر پڑھیں گے۔ اور دوسرے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہاں پر جو آل عمران جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ کون سے ہیں؟ جو مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ہیں، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والد ہیں، ان کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور غالباً اسی بنیاد کے اوپر اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا، کیونکہ انہی میں سے کیا ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور ان کی والدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ وہ آل عمران اور آل عمران، اچھا یہاں پر جو ان کی یعنی کہ بیوی ہیں عمران کی، ان کے بارے میں نام ان کا جو تفاسیر کے اندر نقل کیا گیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نام یہ وہی ہے یا نہیں ہے۔ حنا زیادہ تر جو ہے وہ نام اس کا نقل کرتے ہیں، اور ان کی قبر دمشق میں لوگ بتلاتے ہیں کہ وہاں پر ان کی قبر موجود ہے۔ تو بہرحال اس کی کوئی واضح نص اور دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے، پختہ دلیل موجود نہیں ہے کہ ان کا نام حنا ہی تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مطلق آل عمران کہہ کر ذکر کر دیا۔ پھر فرمایا ذریتاً، اللہ رب العالمین نے صرف یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کو چنا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کی آگے اولادیں، نسلیں چلائیں،
ان میں سے اللہ رب العالمین نے بعضھا من بعض، بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے ان کا انتخاب کرتے چلے گئے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، اچھی طرح سننے والے، سب کچھ سننے والے، علیم اور سب کچھ جاننے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کس کو میں نے نبی بنانا ہے، کس کو میں نے نبی نہیں بنانا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اب یہاں سے جو ہے سیدہ مریم کا اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا آگے ذکر آ رہا ہے، یعنی یہاں سے وہ تذکرہ اب شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، اب یہاں پر یعنی کہ یہ الفاظ اس کو واضح کرتے ہیں۔ اب جہاں پر دیکھو نا، امرأۃ عمران، اتنا بڑا لفظ اللہ تعالیٰ نے کہا، نام کہہ دیتے ہیں، چھوٹا سا بات ہے نا، جیسے وسمیتھا مریم، مریم نام آ گیا، چھوٹا سا نام ہے، حنا چھوٹا سا نام ہے، اتنے الفاظ کیوں لانے تھے امرأۃ عمران؟ تو یہ الفاظ بھی ہمیں مطلب اسی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس نہیں کی، ہمیں بھی وہاں پر اپنی عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے، بس وہاں پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ بس شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمیں رہنمائی نہیں کی، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو یہ ایک اصول ہے، ذہن میں رکھ لیجئے، جب بندہ اس اصول پہ چلتا ہے تو کافی چیزوں کے اندر وہ محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی کہ غلط باتیں وہ منسوب نہیں کرتا۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی تلاش کے اندر اگر لگتا ہے تو ظاہر ہے پھر آپ نے صحیح سند کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہونی، جو باتیں ہوں گی وہ کیا ہوگی، یا تو اسرائیلی روایات سے آپ لے کر آئیں گے ہیں، یا موضوع من گھڑت قصے کہانیوں سے لے کر آئیں گے۔ تو اس لیے جہاں پر اللہ نے ضرورت محسوس کی وہاں پر اللہ نے ذکر کر دیا، اور جہاں پر ضرورت نہیں ہے ہمیں بھی اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام نہیں ذکر کیا، ہمیں بھی اس کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب وہ حمل کے ساتھ ہو گئیں تو انہوں نے نظر مان لی، کیا کہا، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ جو میرے پیٹ میں موجود ہے۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا میرے پیٹ میں کیا ہے، یہاں سے یعنی کہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مجہول چیز کی نظر مانی جا سکتی ہے، یعنی ایک ایسی چیز جس کے بارے میں بندے کو پتہ نہیں، نظر مان لیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مانی جا سکتی ہے، کیونکہ اب اس کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا۔ یہ تو پتہ ہے پیٹ سے ہوں میں، لیکن اندر کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کے بارے میں علم نہیں۔ تو یعنی جس چیز کے بارے میں آپ نظر مان رہے ہیں اس کا وجود ہونا چاہیے، یہ کم از کم ذہن میں رکھیں۔ اور نظر پیچھے آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ انسان اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کر دے جو اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی میں تمہیں اولاد دوں گا تو تم اس کو اپنی ذمہ داریوں سے آزاد کر کے میری عبادت کے لیے اس کو منتخب اور الگ کر دینا کہ بس وہ ہمیشہ میری عبادت کے لیے کرے ہیں۔ یہ اب انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ اگر تو نے مجھے، مثال ہے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہوئی تھیں، اب وہ نیت کر لیتا ہے، حمل ہو گیا، اب ہے مرد نیت کر لیتا ہے یا عورت نیت کر لیتی ہے، اب اگر اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کو دین کے لیے وقف کر دیتی ہوں، اور جب مل جاتا ہے پھر بندہ نظر کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ غلط ہے، جب آپ نے نظر مانی ہے اور اللہ کے لیے مانی ہے اور اللہ سے کہا تھا یہ میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کروں گا، پھر اس کو وقف کرنا چاہیے۔ پھر آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد وہ کیا ہے، وہ اس کے لائق ہے یا نہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لائق ہے یا نہیں ہے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، کیونکہ اب یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کے لیے آپ نے اس کو وقف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا خود انتخاب کر لینا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے بھی نظر مان لی کہ جو کچھ میرے پیٹ کے اندر موجود ہے محررن، وہ کیا ہوگا، آزاد ہوگا، عتیقا للہ، اللہ تیرے لیے وہ آزاد ہوگا، تیری عبادت کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا ہم کوئی کام اس سے نہیں کروائیں گے، یہ نہیں کہیں گے جی تو کما کر لے کر آ ہمیں کھلا، کچھ نہیں، ہماری خدمت کر، نہیں، بس ہم نے اس کو بالکل، جب وقف آپ نے کر دینا ہے پھر اس سے اپنے ذاتی فوائد نہیں حاصل کرنے چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وقف بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور پھر وہاں سے ذاتی فوائد بھی لے رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جب اللہ کے لیے آپ نے وقف کر دیا ہے تو اس کا بھی ذہن یہی بنا دے بیٹا بس ہم نے آپ کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے اب اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، ہمارے لیے ہماری فکر آپ نے نہیں کرنی، ہمیں کچھ نہیں آپ سے چاہیے، نہ خدمت نہ کچھ، بس اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو انہوں نے ان کا یعنی کہ نظر جو مانی تھی وہ یہ مانی تھی کہ یہ عبادت کے لیے میں ان کو چھوڑ دوں گی اور یہ بیت المقدس جو ہے اس کی خدمت کیا کریں گی، ٹھیک ہے۔ اب نیت تو ان کی لڑکے کی تھی،
کہ یہ جو بھی کچھ موجود ہے یہ بیت اللہ کی کیا نام ہے بیت المقدس کی یہ صفائی وغیرہ خدمت وغیرہ جو بھی کام ہوں گے وہ سارا کچھ یہ کرے گا۔ اب فتقبل منی، اب صرف نظر نہیں ماننی، یہاں سے آگے کیا آ رہا ہے کہ انسان کسی چیز کا اگر ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ اس کو قبول بھی کر لے، یہ میں نے ارادہ کیا ہے، میں نے یہ نیت کی ہے، اب اس کو درجہ قبولیت پر تو پہنچا دے۔ اب جب بندہ یہ مانگتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ بھی قبول کر لیتا ہے۔ اب جب انہوں نے دعا مانگی اور کہا یہ میں تیرے لیے چھوڑوں گی اور اس کو تو اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے، کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو ہی خوب سننے والا ہے، تجھے پتہ ہے یہ جو میں نے دعا کی ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں میری دعا کو پکار کو کسی کو بھی علم نہیں ہے، اور العلیم تو میری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ میں کس لیے آزاد کر رہی ہوں، کیوں میں اپنے لیے اس کو نہیں رکھ رہی، کیوں میں اس کو تیری راہ کے اندر اس کو خرچ کر رہی ہوں، کیا وجہ ہے؟ تو العلیم خوب جاننے والا ہے۔ پھر فلما وضعتھا، جب ایام گزرے ولادت ہو گئی تو قالت رب انی وضعتھا انثی، تو دیکھا ولادت کے بعد یہ تو لڑکی ہے، کہا اے میرے رب انی وضعتھا انثی، میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں، ان کی ذہن میں نیت کیا تھی؟ لڑکے کی، اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا؟ لڑکی دے دی۔ اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں لڑکا تھا لہٰذا لڑکی ہو گئی ہے تو اب میں اس کو نہیں وقف کروں گی، نہیں، جب کہا جو میرے پیٹ میں ہے یہ مجہول ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ مجہول کہ جو میرے پیٹ میں، یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میرے پیٹ سے لڑکا ہوا تو میں پھر اس کو آزاد کروں گی، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتی پھر ان کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے مطلق کہا جو بھی موجود ہے، جس کے ساتھ میں حمل کے ساتھ ہوں وہ تیرے راستے میں۔ تو جب وضع حمل ہوا تو کیا کہا؟ انی وضعتھا انثی، کہ اللہ میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کہتے ہیں میں خوب جانتا ہوں کہ اس نے کیا جنم دیا، مجھے تو پہلے سے ہی پتا تھا، جب انہوں نے نظر مانی ہی تھی، ابھی نظر کیا مانی کہ ابھی وہ نطفہ ہی گیا تھا، نطفے سے پہلے بھی مجھے علم تھا تو کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں تو جانتا ہوں، مجھے تو پتہ ہے، لیکن کیا ہے انہوں نے خود اپنی اس چیز کا اظہار کیا کہ اللہ میں نے تو یہ مانگا تھا، میری نیت یہ تھی، لیکن اب میں نے جو جنم دیا وہ لڑکی ہے، ولیس الذکر کالانثی، حالانکہ جملہ الٹ ہے، یہ ہونا کیا چاہیے تھا ولیس الانثی کالذکر، کیونکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے نا، تو کہتے ہیں اللہ یہ لڑکی جو ہے یہ مرد کی طرح لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے کیا کہا ولیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، مقصود کیا تھا جو ان کے ذہن میں، الف لام یہاں پر یہ ذہن عہد کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، عہد ذہنی اس کو کہتے ہیں، کہ الف لام یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لگایا الذکر کے اوپر، ذکر ان کے اوپر، تاکہ جو ان کے ذہن میں لڑکا انہوں نے بٹھایا ہوا تھا کہ میرے پیٹ کے اندر موجود ہے وہ حمل لڑکے کا ہے، تو اس لیے کہا کہ اللہ وہ جو میرے ذہن میں لڑکا تھا وہ کالانثی، اس لڑکی جیسا تو نہیں ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مریم۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ ولادت ہوتے ہی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، 7 دن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، 7واں دن یہ آخری حد ہے، 7واں دن کیا ہے؟ آخری حد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب پیدا ہوئے، آپ علیہ السلام نے اسی رات کو آپ نے ان کا نام رکھ دیا اور کہا میں اپنے باپ ابراہیم کے نام پر ان کا نام ابراہیم رکھتا ہوں۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں اسی طرح اپنے بھائی کو لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام اسی دن رکھ دیا، تو آپ نے مطلب گھٹی بھی دی اور نام بھی رکھ دیا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہے، ہم حالانکہ جب پیٹ میں معاملہ ہو چکا ہے ہم پہلے سے سوچیں نا، اس وقت ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اچھا جب ہوگا پھر اس کے بعد پھر ہماری آپس میں بحث مباحثہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ نام رکھو، کوئی کہتا ہے یہ نام رکھو۔ اس کے اندر یاد رکھیے حق جو ہے نام رکھنے کا والد کا ہے، حق جو ہے اصل اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ والد کو دیا ہے، والد نام رکھے گا۔ اگر والدہ رکھ لیتی ہے اور والد اس کے اوپر راضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ناراضگی نہیں ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے نام رکھا ہے میں اس کو پسند کر لیتا ہوں، تو ماں بھی نام رکھ سکتی ہے۔ اب یہاں پر نام کس نے رکھا؟ ماں نے رکھا۔ ہمارے ہاں مطلب کہ عموماً عورت جو کہہ رہی ہوتی ہے اس طرف ہم نہیں جاتے،
ٹھیک ہے، ہم اس طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر مرد ہوتے ہیں، یعنی دادا کے دے گا وہ مان لیں گے، نانا کے دے گا وہ مان لیں گے، چاچا کے دے گا، تایا کے دے گا، ماما کے دے گا، ہم وہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے، پھوپھیاں کے دیں نہیں، دادی کے دیں نہیں، نانی کے دیں نہیں، یعنی عورتوں والے نام ہم پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، مردوں والے آگے کر رہے ہوتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جو بہترین نام ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ حالانکہ باپ سے جب وہ بندہ اجتماعی میں ہوتا ہے اس میں تو پوچھا ہی نہیں جاتا جی بتائیں آپ کیا نام رکھنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے پوچھا جائے کہ آپ کے ذہن میں کیا نام ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ بہترین نام کا۔ اور ہمارے ہاں ایک معاملہ یہ چل پڑا ہے، ہم ناموں سے پہلے جو ہے نا وہ ستارے ملوا رہے ہوتے ہیں کہ جس ذرا ستارے ملا کے دیکھیں کون سا نام یہ بھاری ہے یہ ہلکا ہے۔ نام کوئی بھاری نہیں، کوئی ہلکا نہیں ہے۔ ہاں آپ اللہ تعالیٰ کے جو چنیدہ لوگ ہیں ان کے ناموں پر رکھ دیں، صحابہ کے ناموں پر رکھ دیں، تابعین کے ناموں پر رکھ دیں، آپ کو اس چیز کے اندر جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ جی نام اس کے اوپر بھاری ہے، نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا یہ بھاری ہے، کس نے کہا ہلکا ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ وہ اب ہم کیا ہے، نام رکھا، بچہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، بچہ بیمار، ہم کہتے ہیں جی اس کے اوپر نام بڑا بھاری ہے، چلو نام چینج کر دو، نام چینج کرتے ہیں۔ اچھا اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے نام چینج ہوتا ہے، اللہ نے اس کو شفا دے دی، ہم کہتے ہیں دیکھو نا نام بھاری تھا نا، اب ٹھیک ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے 2 3 4 6 سال 10 سال ہو جاتے ہیں کہ جی بچہ بڑا بیمار ہوتا ہے، جی نام بھاری ہے، نام بھاری ہے، نام بھاری ہے، چینج کر دیا، ذہن ہمارا ادھر ٹھیک ہے، اب صحیح ہے بچہ۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، آپ کے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ نے اچھے ناموں کا انتخاب کروایا ہے اور کہا ہے کہ بہترین نام رکھو، ناموں کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ نام آپ مثال ایک بندے کا رکھ دے تو عبداللہ، عبد الرحمن، اور وہ رحمان کا بندہ ہی نہ بنے، وہ اللہ کا بندہ ہی نہ بنے، تو اس لیے نام تو رکھا تو اس کے بعد اس کی شخصیت کو بھی اس طرح پھر لے کر جائیں کہ آپ نے جب اس کو مثال ہے آپ نام رکھتے ہیں ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے، اب پھر اپنے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام جیسا بنانے کی بھی پھر انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ جب نام آپ نبی کے نام پر رکھ رہے ہیں تو پھر اس کی سیرت کی طرف بھی آپ جائیں، اس طرح کی پھر بچے کا ذہن سازی کریں، اس کو کہیں بیٹا آپ اپنے نام کا لحاظ رکھیں، آپ کا نام ہم نے اس لیے رکھا تھا، اس کی وجہ یہ ہے آپ کے نام رکھنے کی تاکہ آپ یہ کام کریں۔ اب بچے کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، بڑا ہو چکا ہوتا ہے، اس سے نام کا مطلب پوچھیں، کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں نام، نہ اس کو معنی پتہ، نہ یہ پتہ ہوتا ہے یہ نام میرا آخر میرے والد نے یا والدہ نے یا کس نے بھی رکھا ہے تو کس نسبت کے ساتھ رکھا ہے، کیوں وہاں پر مجھے جوڑا ہے، کیا چیز ہے اس کے اندر۔ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ بچوں کو آپ اس طرف گائیڈ کر سکیں، جب آپ کسی کے نام پر رکھ رہے ہیں تو اس کو پتہ ہو کہ یہ نام میرا اس لیے رکھا گیا۔ تو بہرحال یہاں سے مسئلہ کیا ہوا کہ پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اب یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کر لی، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کے رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اس کو کیا ہے، چونٹیاں مارتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو چونٹیاں مارتا ہے، اس کو نوچتا ہے، اور بچہ کیا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہم بچہ چیخ رہا ہوتا ہے نا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں چیخ رہا ہے، وہ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اس کے ساتھ وہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی بیٹی جو ہیں مریم، ان کو اور پھر ان کے جو بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا۔ شیطان ان کے اوپر کسی طرح کا اس طرح حملہ نہیں کر سکے کہ وہ ان کو رلا سکیں، جس طرح بچے کو رلایا جاتا ہے اس طرح وہ چیخے، ان کی وجہ سے وہ مطلب شیطان کے چھونے کی وجہ سے وہ نہیں چیخے۔ پھر آگے فرمایا فتقبلها ربها بقبول، کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو جو انہوں نے مانی نظر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو، اللہ نے جو بیٹی دی اس بیٹی کو انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر دے دیا، ٹھیک ہے، مسجد کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اس کے رب نے اچھے انداز کے اندر قبول کیا، اور اس کی بہترین اللہ تعالیٰ نے پرورش کی۔ اور بہترین پرورش کیسے کی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی تھے زکریہ علیہ السلام، ان کی کفالت کے اندر ان کو دے دیا۔ اب اس کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہ کیا ہے، یہ جو زکریہ علیہ السلام تھے یہ کیا تھے، ان کے بہنوئی تھے،
مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا تھے؟ بہنوئی تھے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی، تو آپ نے کہا وہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ تو وہ جو خالو کہنا ہے یہ قول درست نہیں ہے، صحیح قول یہ ہے کہ یہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا تھے؟ بہنوئی تھے۔ تو ان کی کفالت کے اندر یہ آگئی۔ کفالت کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اب ان کی پرورش میں نے کرنی ہے، جتنے بھی ان کے معاملات ہوں گے میں کروں گی۔ اور یہ جو معاملہ تھا نا، اصل میں کیا تھا، ان کو وقف کیا تھا کس کے لیے؟ بیت المقدس کے لیے۔ اب ظاہر بیت المقدس کے اور بھی لوگ تھے جو خدمت کیا کرتے تھے، صرف زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں تھے۔ اب کیا ہوا، وہ آگے آپ پڑھیں گے، ایہم یکفل مریم، وہاں پر پھر کرے ڈلے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو حفاظت کی وہ کیا کی کہ ان کو کسی قسم کے پردے والے معاملات کے اندر بھی پریشانی نہ ہو، اور نہ ہی ایسا ہو کہ کفالت کرنے والا وہ بعد میں پریشان ہو جائے کہ اس سے میں پردہ کروں یا اس کی کیسے میں خیال کروں اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام ہی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکال دیا تاکہ اس طرح کے معاملات کے اندر ان کو پریشانی نہ آئے۔ تو اس لیے فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، کہ ہم نے بہترین بندے کا انتخاب کیا، وقت کے نبی ہیں انہوں نے کیا، اور ان کے پاس اولاد نہیں تھی اس وقت، ان کے پاس اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ظاہر ہے پھر بیٹی کی طرح ان کو پالا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، کیا تھا، جب بھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں آتے، محراب سے مراد یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں مسجدوں میں بنائے جاتے ہیں عموماً، ٹھیک ہے، محراب سے مراد ہوتا ہے اونچی جگہ، یعنی وہ انہوں نے عبادت خانہ بنایا ہوا تھا، یا جس کو ہم اسٹیج کہہ لیتے ہیں، صدر مجلس کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلند جگہ جو بھی ہوتی ہے اس کو المحراب کہا جاتا ہے۔ تو وہ ایک کمرہ ان کا بنا ہوا تھا اونچا، وہاں پر وہ رہتی تھی اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو جب بھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آتے تو وجد عندہا رزقا، ان کے پاس دیکھتے کہ بھائی ان کے پاس تو بے موسمی پھل موجود ہیں۔ اب یہ بے موسمی والی بات میں نے بھی کر تو دی، لیکن یہ یاد رکھیں یہ بھی اسرائیلی روایت ہے، ٹھیک ہے، بس رزق تھا، کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر محذوف کر دیا ہے۔ بس وہ جب بھی اس کے پاس آتے یعنی کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی تھیں۔ قالا یا مریم، تو انہوں نے کہا اے مریم انا لکی ھذا، کہاں سے تمہارے پاس آتی ہے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ ظاہر کفالت وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں لے کر میں نہیں آیا تو آخر کون لے کر آتا ہے؟ تو پھر یہ مطلب یہاں سے یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو کفیل ہوتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جس کی کفالت کر رہا ہے اس کے معاملات کا خیال رکھے، اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھے کہ میں نے نہیں دی تو آخر کہاں سے آئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا مطلب اولاد سے والدین پوچھنا چاہیے، جب اسکول سے مثال بچہ آتا ہے پینسل آپ نے نہیں دلائی، بچہ لے کر آیا ہے تو آپ کو پوچھنا چاہیے کہاں سے لے کر آئے ہو، کس نے دی آپ کو، کیوں؟ اگر بالفرض اس نے اٹھا لی تھی، اس کو تو ابھی نہیں پتہ یہ اٹھانا غلط ہے، وہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو مثالیں چھوڑ دیں گے تو کل کیا ہوگی، یہ عادت ایک پختہ ہو جائے گی، اور پھر اٹھانے والی وہ اٹھانے کو وہ بڑی سی بڑی چیز بھی پھر اٹھائے گا، اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھے گا۔ اور ہو سکتا ہے اگر کسی نے دی ہے تو کس نے دی ہے، یہ بھی سوال بنتا ہے، کہاں سے تمہارے پاس آئی ہے، تم نے خود اٹھائی ہے، کس نے دی ہے، یعنی یہ چیکنگ کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے یہی کیا، سوال کیا کہ کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس، تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ یہ یعنی یہاں پر کرامت کا ثبوت ملتا ہے کہ کرامت اصل میں کہتے ہیں خرق عادت سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ میری، اور یہ یاد رکھیے کرامت کے اندر ذاتی اختیار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بزرگ جو کرامت دکھا سکتے ہیں تو ان کے پاس اختیار ہے، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کبھی کبھی بندے سے صادر کر دیتے ہیں۔ مطلب ہے آپ سے بھی کبھی کبھی کوئی ایسا کام صادر ہو گیا ہوگا اور آپ کہیں گے یہ عادت سے ہٹ کر کیسے میرے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کرامت کا معنی کیا ہوتا ہے، عادتاً وہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو چکا، تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ اور یہ اس کا ظہور ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے وہ کام ہو گیا تو اب ہمیشہ ہمیشہ آپ جب چاہیں کریں، نہیں، یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر ہوتا تو مریم علیہ السلام پھر کیا ہے، ہر وقت لے کر آتی، ہر وقت وہ جو چاہتی کر لیتی۔ اور پھر اس کے اندر واقعہ ایک وہ جو واقعہ ہے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا جو سولی کا واقعہ ہے، ان کو مکہ کے اندر ایک گھر کے اندر قید کیا گیا، اس کے اندر وہ ایک عورت تھی بنت حارث، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس سے بڑھ کر اچھا قیدی نہیں دیکھا۔
زنجیروں سے کہتے ہیں ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، اور میں اس کے ہاتھ میں دیکھتی تھی انگور کا گچھا ہے وہ کھا رہا ہے، ہم نے نہ اس کو کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، کچھ نہیں دیا، اور وہ انگور کا گچھا ہے ہاتھ میں اور وہ کھاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کہاں سے اس کے پاس آیا ہے، یہ تو ہاتھ پاؤں اس کے بندھے پڑے ہیں۔ تو پھر کہتی ہیں مجھے یقین ہوا کہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو ملا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ ان کی کیا ہے، ہم کہیں کرامت ہے، مثالیں کہتے ہیں کرامت ہے۔ اچھا وہ ان کے پاس گچھا تو آ گیا، وہ زنجیر بھی توڑ سکتے تھے نا، یہ اللہ نے کرامت نہیں دکھائی۔ مطلب ان کا کرامت کے اوپر ذاتی اختیار نہیں ہوتا بندے کا، اگر ہوتا وہ اپنی زنجیر توڑ دیتے، آزاد ہو کے چلے جاتے۔ تو یہ سمجھ لینا کہ ایک مرتبہ کسی سے کوئی کرامت ظاہر ہو گئی تو اب یہ مستقل ہی جب چاہے آپ اس سے کرامت کا ظہور کروا دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کسی کے ہاتھ سے کچھ بھی کروا دے۔ تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ کرامت کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن کلی اختیاری نہیں مانتے کہ اس کے پاس اختیاری ہو کہ وہ جب چاہے اپنی کرامت کا ظہور کر دے، نہیں، کیونکہ یہ کبھی بھی نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے اس طرح دکھایا اور نہ ہی کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے کیا۔ تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ جملہ یا تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، دونوں اس کے اندر مفسرین کی رائے ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، یعنی یہ رزق میرے پاس کیوں آیا ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ رزق میرے پاس ہے، یعنی جو رزق کا معنی ہوتا ہے دینا، کہ میں جس کو جو چاہتا ہوں بغیر حساب کے وہ عطا کر دیتا ہوں۔ تو انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ بندہ کر لے تو اس وعدے کو پھر انسان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔